اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء پڑھتے پڑھتے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر مسلمانوں کو ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب منافقین کے رویوں پہ مسلمانوں کو خبردار کرنا شروع کیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ کیا ان کے طور اطوار ہیں کہ یہ موضوع آ گیا تھا یہاں پر، جہاں پر اللہ نے کہا تھا کہ رسول کی اطاعت، یہ موضوع بن گیا تھا اس جگہ پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ دراصل وہ جو جہاں تک دین کا تعلق ہے وہاں پر ان کو بھی احکام دیے جاتے ہیں، نماز انہوں نے بھی پڑھنی ہے، روزہ انہوں نے بھی رکھنا ہے، سارے دین کے احکام انہوں نے جس شان سے پورے کرنے تھے، انہوں نے جس ماشاءاللہ اسوہ سے پورے کرنے تھے، وہ تو ہمیشہ سب کے لیے نمونہ ہے۔ وہاں پر ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پڑھو جس طرح نبی نے پڑھ کے دکھائی ہے، یہ اتباع ہو گئی۔ اس نمونے تک پہنچنے کی کوشش ہی کی جا سکتی ہے، ظاہر ہے یہ اسوہ حسنہ ہو گیا۔ اور دین میں بھی جو دین کے علاوہ ہو گئے باتیں جو وہاں پر مدینے کے حکمران کے طور پہ موجود ہیں، جو آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، جو کسی بھی قضیے کو نپٹا رہے ہیں، اس میں بھی اطاعت کرنی ہے، اس حد تک اطاعت کرنی ہے کہ دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی۔ ان کے کیے ہوئے فیصلے پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مسلمان اور ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اگر تم نے ان کو حکم بنا کر ان کی اطاعت نہ کر لی۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ دین پورے کا پورا یہ ہے، ملا ہی ہمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین ہے۔ جس دین کے علم پر ان کی مہر نہیں وہ دین نہیں، جس دین کے عمل پہ ان کی مہر نہیں وہ دین کا عمل نہیں۔ اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے۔ جس جماعت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، درخشندہ جماعت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ سب کے سب مل کر بھی دین اللہ سے وصول نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دین تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا تھا، پھیلانا ان کی ذمہ داری، پھیلا کے گئے وہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ ٹوٹل دین تھا۔ ہم نے اچھی ساری بات یہ سمجھ لی تھی، فریم ورک اس دین کا۔ یہ ٹاپک ابھی بھی چل رہا ہے اس لیے میں ریوائز کر رہا ہوں سلائڈ میں دوبارہ اس کو۔ اس میں ہمیں دین بھی ملا ہے۔ جب دین ملا ہے تو یہاں پر اطاعت اللہ کی ہوتی ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور ان کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ دین کے اندر تقاضا ہے سارا، یہ دین ہونا لازمی ہے۔ لہذا کلچر میں نہ اطاعت مانگی گئی ہے، نہ اتباع رسول کوئی مانگی گئی ہے، نہ کوئی ایگزسٹ کرتی ہے۔ وہ ان کا گھر کیسا تھا، وہ کن سواریوں پہ بیٹھتے تھے، عربوں کی بود و باش کیا ہوتی تھی، کیسا لباس عرب زیب تن کرتے تھے، یہ موضوع ہی نہیں ہے دین کا۔ یہ تو انٹارکٹیکا میں بھی دین چلنا ہے، بھوٹان میں بھی چلنا ہے، انڈیا میں بھی چلنا ہے، دنیا کی ہر جگہ دین چلنا ہے۔ یہ دین 100% 1500 سال پہلے جیسے تھا، آج بھی دنیا کے ہر خطے میں اس پر ویسے ہی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ دنیا آج سے 15 کروڑ سال تک بھی چلتی رہی، اس دین پہ بالکل ایسا ہی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مکمل محفوظ دین ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری کیا گیا ہے، مقصد یہی ہے اس کا۔ تو اس میں سے کلچر کو، بود و باش کو، عادت و اطوار کو الگ چھانا جا سکتا ہے بہت آسانی سے۔ کیسے؟ دین کا علم ہوگا یا عمل ہوگا۔ اگر وہ دین ہوگا تو وہ پاکیزہ کر رہا ہوگا ہم کو، یا تو ہمارے اخلاق کو، یا ہماری عبادت کو، یا ہمارے جسم کو۔ جو چیز پاکیزہ کر رہی ہے وہی دین کا موضوع ہے، وہی دین ہے۔ اس میں اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اتباع رسول اللہ کی کرنی ہے۔ ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ حکمران کی حیثیت سے انتظامی امور میں بھی جو فیصلہ کر دیا اللہ کے رسول نے وہ حتمی فیصلہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے فیصلے کر رہے ہوتے تھے۔ یہ رسول کی اطاعت ہے اس وقت براہ راست۔ اور اگر اس اطاعت میں تنگی دل میں آ گئی، اللہ نے کہا تنگی بھی آ جانا، آپس کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، لین دین کا جھگڑا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ سب نے فیصلہ کر دیا، سر تسلیم کو اب خم ہونا ہے۔ اگر کوئی بھی چوں چرا دل میں بھی آ گئی، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے کہا کہ بس تمہارا ایمان جاتا رہا اس حد تک۔ انہی انتظامی امور میں، تنازعات میں صاحب اقتدار جو ہیں ان کا بھی حکم مانا جائے گا، جب تک وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں، دین کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو معاملے کو پھیر دیا جائے گا دوبارہ رسول اور اللہ کی جانب۔ اب کیونکہ ظاہر اللہ تو اس وقت بھی رسول سے مخاطب ہوتے تھے، رسول وسلم کی غیر موجودگی میں کیا ہے ان کا قائم مقام؟ قرآن اور سنہ، یہ ان کا قائم، یہی چھوڑ کر قائم مقام گئے۔ لہٰذا ہم نے آیت نمبر 80 سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنا ہے پڑھنا دوبارہ سورہ نساء کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی موضوع چلا رہا ہے۔ وہاں پر اللہ نے بتایا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں منافقین کا رویہ کہ اچھا مل جائے تو اللہ نے کیا، برا کچھ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں یہ تو آپ کے کسی فیصلے کی وجہ سے ہوا تھا، آپ یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا تھا بالکل بھی نہیں، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اور برائی جو تمہارے تک آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو دراصل جو تم کاٹتے ہو، جو تم بوتے ہو وہ تم کاٹتے ہو، یہ تمہارے کرتوتے جو برائی کی صورت تمہارے پاس آتے ہیں۔ جو اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھیں ہم، اگر ہم ایمان پہ ہیں، اسلام پہ ہیں، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پاتے ہیں،
پھر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ابتلا آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کا امتحان ہے۔ تو یہ بھی ہے، یہ آدمی کو خود اپنا ہر موقع پر اپنا حساب کرنا ہوتا ہے، اپنا جائزہ لیتے رہنا ہوتا ہے کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے، میرے اسلام کی کیا کیفیت ہے، میں واقعتاً ان ستونوں پہ کاربند ہوں، میرا اخلاق ویسا ہے، میرے اخلاق سے حق تلفیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، میں فواہش میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، میرے اخلاق سے کسی کی جان مال آبرو پہ کوئی زچ تو نہیں پہنچ رہی۔ یہ جائزہ لیتے رہنا ہے ہم نے۔ باقی دین کے اعمال تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 5 وقت کی نماز پانچوں ملا لیں 40 منٹ 45 منٹ لگتے ہیں ہمیں، پورے سال میں 1 مہینے کا روزہ، پوری عمر میں 1 دفعہ 5 دن کا حج، پورے مال میں 2.5% زکوٰۃ، یہ تو نہ ہونے کے برابر چیزیں ہیں۔ جو باقی دن کی زندگی ہے، معاملات کی زندگی، جس میں دیکھنا ہے کہ فواہش تو نہیں ہے، حق تلفیاں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ حق تلفی بہت سننے میں بڑا آسان ہے، گھر والوں سے شروع کریں، والدین سے شروع کریں، بیگم سے شروع کریں، بچوں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں، ملنے جلنے والوں کی بات کریں، آفس والوں کی بات کریں، سڑک پہ چلتے ہوئے کی بات کریں، ڈرائیونگ کی بات کریں، لین دین کے معاملات دیکھیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ فرد سے لے کے پوری قوم تک کا کردار ہے، یہی شاندار دین ہے۔ اس کی اصل میں بھی شان ہی شان ہے، اور اسے جو فرا پھوٹتی ہے، جب یہ بتا دی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک ایک عمل جو صادر کروایا اس کے بعد، ابھی ہم پڑھ بھی لیں گے، آپ کو لگے گا یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ ہمارے اخلاق گواہی دے کے کھڑا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات بالکل 100% سچ پر مبنی میں دے کر گئے ہیں۔ آیت نمبر 80 شروع ہو رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے بھی رسول کی اطاعت کی تو کیا کیا اس نے؟ اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے، بار بار قرآن دہرا رہا ہے، مسلمانوں کو سنا رہا ہے، منافقین کی تنبیہ کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ تم رسول کا حکم مانے بغیر اپنے آپ کو ایمان یا اسلام والا کسی طور پہ بھی سمجھ سکتے ہو یا ہو سکتے ہو تم۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ، تولا کہتے ہیں پلٹ جانے کو، اور جس کسی نے بھی روگردانی کی، پلٹ گیا اس سے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے پھر کیا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو سوائے ان کا نگہبان بنا کر۔ آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب رسول کو تسلی دے رہے ہیں، آپ ان سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اب یہ جانے اور اللہ جانے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نگران بنا کر، بار بار قرآن کا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، ہم نے آپ کو ان پہ دروغہ بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، آگے یہ جانے اللہ جانے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، منافق کو کیا رویہ ہے؟ تو کہتے ہیں ہم بالکل فرما بردار ہیں، اطاعت ہم بھی کہتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، من عندک، آپ کی مجلس سے، آپ کے پاس سے، بیتا کہتے ہیں کوئی چیز رات میں کرنے کو، ظاہر رات میں عربی میں استعمال ہو گیا کہ چھپ کے کوئی کام کرنا، لیکن جیسے ہی کیا ہوتا ہے پھر چھپ چھپ کے راتوں میں مشورے کرتے ہیں۔ بیت طائفۃ منہم، ایک گروہ ان میں سے کیا کہتا ہے؟ غیر الذی تقول، جو پہلے کہا تھا اس کے مقابلے میں دوسری بات کرتا ہے۔ سامنے تو کہا تھا ہم فرما بردار ہیں، لیکن اب کیا کہتے ہیں چھپ چھپ کے؟ ہم بالکل فرما برداری نہیں کریں گے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ وہ سب کچھ لکھتا ہے جو کچھ یہ سازشیں، مشورے، چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے۔ اللہ سے کیا پوشیدہ ہے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے، زبان سے ادا نہ بھی کیا جائے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، درگزر کیجئے فی الحال۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور مکمل بھروسہ رکھیں اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وکیلا، اللہ ہی بھروسہ کرنے کے لیے، کارساز ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ کچھ بگاڑ لیں گے آپ کا۔ اب یہ دیکھیے شاندار آیت ہے، یہ آیت قرآن کے برحق ہونے کے لیے بھی دلیل ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، قرآن کی جو حکمت ہے، جو اس کی 6000 آیتیں ہیں، شریعت کی آیتیں قرآن میں صرف 550 کے قریب لگ بھگ، 6000 آیتیں حکمت کی آیتیں، دلائل کی آیتیں، ایمان ہے تو کیوں، اخلاق ایسا ہو تو کیوں ہو، اگر کوئی قانون دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ قرآن کی 6000 آیتیں۔ کیا آیت آ رہی ہے شاندار، دیکھیے 1500 سال سے آیت جگمگا رہی ہے اور رہتی دنیا تک جگمگا رہا ہے اس نے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ہم سب کو غور کرنا ہے، ہم نے اپنی اولاد سے غور کروانا ہے کہ بیٹا سوچ لو، سمجھ لو، اگر عمل نہیں کرنا، بھلے وہ زبان سے انکار کرو یا عمل سے انکار کرو، تو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر سمجھنا تو دیکھو سمجھنے کے لیے کیا دلیلیں آ رہی ہیں اس میں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کلام کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے۔
یہ 6,500 آیتیں آج سے 1500 سال پہلے بغیر کسی ٹائپ رائٹر کے، بغیر کسی ٹیپ ریکارڈر کے، بغیر کسی کمپیوٹر کے ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے جاری کروائیں جو امی تھے، جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ یہ 6,500 کچھ آیتیں ایک ایک صفحے کی آیتیں کے برابر ہیں۔ اس میں نہ جب نہ اب، یہ ذہن میں رکھیں، آج جو قرآن آپ پڑھتے ہیں جس کی میں کئی دفعہ آپ کو ترتیب دکھا چکا ہوں، معجزانہ ترتیب ہے، اس میں نزولی ترتیب میں صورتیں دی گئی ہیں، لیکن جب سامنے رکھا گیا قرآن تو ششدر ہو جاتی ہے انسان کی عقل کی، یہ کیسے اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ آج جب مکی اور مدنی صورتیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں تو ذرہ برابر بھی ڈسکرپنسی سامنے نہیں آنے پاتی، جیسے مضمون روانی میں چلتا جا رہا ہو، جیسے آج ہی مکی اور مدنی صورتوں کو جب ملا کے پڑھا جائے جیسے مضمون ہے کہ روانی میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ڈسکرپنسی، یہ کوئی التجا نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا قرآن، یہ چیلنج ہے۔ اب اگر یہ سمجھ کے مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، جہنم تمام انسانوں اور جنوں سے اللہ بھر دے، اللہ کو کیا اس بات سے مسئلہ ہے؟ کوئی ایک انسان اور ایک جن بھی اللہ کی عبادت تسبیح بیان نہ کرے، بزرگی بیان نہ کرے، اللہ کی بزرگی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا دیکھو تو صحیح کیا قرآن تمہارے سامنے رکھا ہے، ہم بھی سمجھیں، ہماری اولاد بھی سمجھیں کہ ایک ذرہ برابر اختلاف نہیں ڈھونڈا جا سکتا اس میں۔ ظاہر اس میں استطاعت بڑھانی پڑتی ہے، زبان سمجھنی پڑتی ہے ہی نہیں۔ یہی جب بھی دلیل پیش کی تھی، کس کی زبان سے جاری تھی یہ دلیل؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور زبان دانوں کو مخاطب کیا جا رہا تھا، قریش کو بھی اور اہل کتاب کو بھی، کہ بتاؤ کیا ہے، کیا کہتے ہو، کیا غلطی اس میں؟ 1500 سال یہ علم جگمگاتا ہوا گزرا ہے، لائبریریاں بڑی پڑی ہیں، بتائیں کیا اس میں ڈسکرپنسی سامنے آئی ہے ہمارے جو ہم کہہ سکیں؟ اتنی بڑی کتاب کو جمع کرنا 23 سال تک بولا جاتا رہا، قرآن سنایا جاتا رہا، 10 سال پہلے کہا گیا تھا، آج کس کو کیا خبر؟ کوئی بات بھی گڑبڑ ہو سکتی تھی، کوئی ایک آیت بھی دوسرے کے لیے اس کو موضوع سے ہٹ کر ہو سکتی تھی۔ بالکل ٹس سے مسی نہیں ہوتا، اس کا جو نظم ہے، جو اس کا مربوط ہونا ہے، وہ بالکل ایسا بین ثبوت ہے اس کے اللہ کی جانب ہونے سے کہ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے ہے یہ قرآن، اور جس کی زبان پہ جاری وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے لیے پھر یہ کتاب کی حیثیت رکھ جاتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسی شاندار کتاب اتنی زیادہ معلومات لیے ہوئے، نہ اپنے موضوع سے ہٹتی ہے، نہ کوئی کجیس میں آتی ہے، نہ اپنے الفاظ سے، نہ بیان کرنے کے اسلوب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یہاں کچھ کہہ رہے تھے اور وہاں کچھ کہہ دیا۔ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، آج تک یہ کھڑی ہوئی دلیل جب منگاتی ہوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، تو کیا بجائے اس پہ غور کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو شخص کی زبان پہ جاری ہے، جو اللہ کا آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے کرتوت دیکھو کہ جب ان کے پاس کوئی بات ایسی آ جاتی ہے، بھلے وہ امن کی کوئی بات ہو، بھلے وہ خوف جنگ کا حالات چل رہے تھے، جنگ کی کوئی بات ہو، یہ کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، تو وہ اس کو بس بغیر سوچے سمجھے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس میں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو بات کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابھی بہت سارے سمجھدار حل وقت موجود ہیں لوگ، ان کے پاس لے کے جاتے اس معاملے کو جو ان میں موجود ہیں، غیر الذی، تو کیا ہوتا؟ وَاللَّهُ يَكْتُمُ، تو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوْ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ کیا کرتے جب وہ رسول کے پاس بارگاہ میں پیش کرتے یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے، آپ بتائیں آپ کے بارے میں کیا کہنا ہے، یہ سمجھدار لوگوں کے پاس جاتے تو وہ استنباط کہتے ہیں، بات کو سمجھنا، آپس میں کنیکٹ کرنا، اس کو انفر کرنا، استنباط ہم بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہو؟ یستنبطونہ منہم، وہ پھر بات کو صحیح طرح سمجھتے تاکہ معاملہ خراب ہونے سے بچ جاتا۔ یہ نہیں کہ کوئی بات بھی سنی، نہ سمجھا، نہ غور کیا اور آگے بڑھا دی۔ دیکھیں کتنا ہمارے اندر یہ رائج ہو چکی ہے بات۔ باقی معاملات تو جو بھی ہم سنے آگے بڑھا دیتے ہیں، دین کا معاملہ بھی یہ تک ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے حدیث کا نام لے کر، کوئی واقعے کا نام لے کر بیان کر دیا، یہ واقعہ تھا بھی کہ نہیں، ایسا ہوا بھی تھا یا نہیں، قرآن اس کی گواہی دے بھی رہا ہے ایسی کسی چیز کی نہیں، یا دین کہہ کے آگے بیان کر دینا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم لوگوں پر، علیکم وَرَحْمَتُهُ، اور تم پہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے سوائے تھوڑوں کے۔ اگر تم بھی اس کی روش پہ آ جاتے، اللہ کا فضل نہ ہوتا، تمہیں بار بار وہ خبردار نہ کرتا رہتا، معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو صاحب عقل و دانش ان کی طرف نہ جاتے تو تمہارا بھی برا حال ہو جاتا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، چنانچہ اب آپ نے کرنا کیا؟ اللہ کے راستے میں آپ نے لڑنا ہے، جو اللہ حکم دے رہا ہے۔ پیچھے بتا دیا تھا کہ وہ جو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، کیا کرنا تھا؟ ان کی مدد کرنی تھی۔ لہذا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
آپ اپنی ذمہ داری اٹھا لیں. آپ ذمہ داری اٹھائیں گے تو ایمان والے اسلام والے ذمہ داری اٹھائیں گے. پیچھے کون رہ جائے گا؟ منافقین پیچھے رہ جائیں گے صرف. تو ان کا کوئی آپ کے لینا دینا نہیں ہے. آپ نے بات پہنچا دی, آپ اپنا اسوہ لے کر سامنے کھڑے ہو گئے, ایمان اور اسلام والے آپ کے ساتھ جمع ہو گئے. اب جو نہیں آتا نہیں آئے. وحرض المؤمنین, اور ایمان والوں کو بھی آپ تیاری شروع کروا دیں. آپ پہ ذمہ داری آپ کی. وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا, تو کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا روک دے اس لڑائی کو جنہوں نے کفر کیا, ان کی طرف سے جو لڑائی ہونے والی ہے. آپ اپنی تیاری پکڑ لیں, آپ دکھا دیں ہم کمر بستہ ہیں. یہ اللہ کے اختیار میں, وہ روک سکتا ہے کسی کا بھی ہاتھ آگے بڑھنے آپ کی طرف. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا, اللہ سے زیادہ سخت کون ہوگا پھر اگر کوئی وہی برائی کوئی لڑائی مسلط کرنا چاہے, اور اللہ سے زیادہ سخت عذاب دینے والا سزا دینے والے بھی کون ہو سکتا ہے. اپنی تیاری کریں, مومن کو تیاری کرائیں, ان کو چھوڑیں. منافقین ان کے حال پہ نہیں آتے, آپ کے ساتھ نہ آئیں. لہٰذا اب دو صورتیں ہو گئیں. ایک وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے نہیں رسول کا ساتھ دو اور حال میں ان کی اطاعت ہم نے کرنی ہی کرنی ہے, جب نکلنے کو کہا ہے تو نکلنا ہے. دوسرا گروہ کیا کہہ رہا تھا, نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا, ابھی ذرا ٹال دیں, اور ابھی تھوڑے دن تو ابھی ہمیں تھوڑی دیر سکون کے ملیں, ابھی سے لڑائی جھگڑی کی بات نہ کریں. تو یہاں سے لفظ آیا ہے, ہمارے معاشروں میں بھی رائج ہے, جسے ہم کہتے ہیں سفارش کرنا. سفارش کرنا مطلب دو باتوں کو جوڑنا. لہٰذا اب دو معاملے سامنے آ گئے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً, جو صحیح بات کی سفارش کرے. صحیح معاملہ کیا تھا کہ رسول کا ساتھ دینا ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا, تو پھر کیا ہوگا, اس کے لیے اسی میں سے حصہ ملے گا, اس کو اچھی ہی بات, اچھا حصہ اس کے ذمہ آئے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اور جو کوئی بری چیز کی سفارش کرے گا, برے کام کی. یہاں پر برا کام کیا ہے, رسول کا ساتھ نہ دینا, ان کی اطاعت نہ کرنا. یکل لہو کفل منہا, تو پھر اس کو کیا ملے گا, اسی برائی میں سے حصہ ملے گا اس کو. یہیں سے آگے بڑھ کے عام اردو میں بھی رائج ہو گیا ہے کہ کسی کی سفارش کرنا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک شخص جو واقعتاً اہل تھا کسی معاملے کا, لیکن وہ سامنے نہیں آ پا رہا, توجہ اس کو نہیں مل پا رہی, اور آپ اس کو ذرا آگے بڑھا دیں. یہ تھا صحیح معنوں میں. ہمارے یہاں سفارش کس کلچر میں رائج ہوا ہے, جو اہل نہیں ہے, جس کا حق نہیں بنتا, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس کو ہم سفارش کہتے ہیں, اور اسی کو سفارشی کلچر بھی کہتے ہیں. یہاں پر رسول کا ساتھ دینے کی, ان کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امر پر مکمل نگرانی اللہ کی ہے. وَإِذَا, اور جب بھی حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, جب کوئی بھی اچھی طرح تمہیں, حی کہتے ہیں زندگی, حیات, اور عام طور پہ جیسے حیاک اللہ آپ نے سنا ہوگا, اللہ تمہیں زندگی دے. تو جب تمہیں کوئی اسی طرح السلام علیکم ہے, یہ وہ کلمات ہیں جو ایک دوسرے ملتے ہوئے ادا کیے جاتے ہیں. تمہیں سلامتی ہو, تمہیں زندگی ملے, تمہیں برکتیں ملیں, اسی کا السلام علیکم ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ رہا ہے. تو جب تمہیں کوئی اچھی طرح دعا دے بتحیتن, کوئی دعا کے ساتھ, تو تم بھی یہی کرو, اس سے بہتر یا کم از کم اس کے برابر. کس موقع پہ کہا گیا, لڑنے نکلو گے نا, جب مسلمان جاتے تھے مسلمہ طریقے سلام سے شروع کرتے تھے. آگے سے اگر کوئی وعلیکم السلام کہہ رہا ہے تو پھر اس پہ شک نہیں کرنا ہے, مقصد تھا یہ کہنے کا. اس سے اچھی طرح برتاؤ بھی کرنا ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ تم بھی کرے گا. دنیا کے مال و متاع کے لیے کسی کے ایمان پہ شک نہیں کرنا کہ نہیں ہم لڑائی کریں گے تاکہ مال و متاع ہمارے ہاتھ میں آ جائے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں, وہ تمہیں دعا دے رہا ہے, تم بھی اسے دعا دو, اور امن و سلامتی کا معاملہ رکھنا ہے. اور ردو, اس سے بہتر یا کم از کم اتنا, ان اللہ علی کل شیء حسیبہ, اللہ خوب حساب لینے والا ہے. ذہن میں رکھنا, اگر جان بوجھ کے کوتاہی کرو گے تو یہاں تو لین دین میں کچھ کام چل جائے گا, حساب اللہ نے لینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی تو ہے الہ, اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وہ ضرور بضرور تمہیں جمع کر کے رہے گا اس دن جب تمہیں دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, قیام کرنا, کھڑا ہونا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ, وہی ہے اللہ, کوئی اس کے علاوہ الہ نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ, وہ جمع کر کے رہے گا تمہیں, إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہاں پر, اس قیامت کے دن میں, لا ریب فیہ, جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں. اپنا جائزہ لے کے دیکھیں, میں اپنا جائزہ لے کے دیکھوں, جہاں کوئی کوتاہی غلطی ہوتی ہے وہاں آخرت کسی درجے میں نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے. وہ اکیلے کا کوئی کرتوت ہو, سب کے سامنے کا ہو, کوئی چھپ کے کرنے کا کام ہو, کوئی اسکیمیں بنانا ہو, جس کو قیامت یاد رہے, جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد رہے, بتائیے وہ کیوں کر پھر غافل ہو سکتا ہے. غلطی ہوگی تو فوراً معافی کیسے نہیں مانگے گا ایسا شخص. تو لازمی اس میں اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور اللہ سے زیادہ سچ بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے. کیا سچ بات کی جا رہی ہے کہ صرف ایک الہ,
صرف اس کی عبادت، صرف اس کی اطاعت، اور جو ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اطاعت، ان کی اتباع کے مطابق، اور قیامت آ کے رہنی ہے، بدلے مل کے رہنے ہیں، یہی تو سب سے بڑا سچ ہے۔ فما لکم، پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں، فی المنافقین، ان منافقوں کے بارے میں، فئتین واللہ ورکسہم بما کسبوا، کہ یہ دو رائے کیوں سامنے آ رہی ہیں تم لوگوں میں سے؟ اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اتنا کام کیا، ارکسہم بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے اس کے مطابق اللہ ان سے سلوک کر رہا ہے۔ یہ رحم دلی نہیں کرنی ان کے بارے میں، جب انہوں نے ایسا کیا ہے تو اللہ ان کے ساتھ ایسا کر کے رہے گا۔ تمہاری ایک رائے ہونے چاہیے، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت پہنچا دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ام تریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ کبھی بھی اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے سیدھی۔ ذہن میں رکھیے، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ بما، جو انہوں نے پہلے کرتوت کر دیے ان کے سب راستہ روکا اللہ نے ان کا۔ اگر اللہ یہ پہلے ہی فیصلہ کر دے کہ اس کو ہدایت ملنی، اس کو نہیں ملنی، تو انسان تو پھر بری و ذمہ ہو جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ ہم اپنے ہر عمل کے ذمہ دار ہیں، پہلا قدم ہم اٹھا چکے ہوتے ہیں تب شیطان فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ ہم پہلے وہ حد کراس کر جاتے ہیں کہ اللہ واپسی کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ قرآن میں کنسسٹنٹ ہے، آپ اس کے علاوہ کبھی، یہ ہے بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے، منافقین نے جو کچھ کرتوت کیے ہیں، جو کچھ ابھی حد کراس کر گئے بار بار کی تنبیہات کے باوجود، اب یہ واپس نہیں آنے پائیں گے، اب ان کا راستہ بند کر دیا اللہ نے۔ یہ اب بتائی جا رہی ہے بات، بما کسبوا، یہ کمائی کر چکے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اسی کفر کی طرف لے جائیں جیسے کہ یہ کفر کرتے ہیں، تاکہ تم ایک برابر ہو جاؤ۔ سوا سوا ہم بھی کہتے ہیں برابر، بالکل۔ فَتَكُونَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ چاہتے ہیں تم بھی ویسے ہی کفر کرو جیسے یہ کرتے ہیں، کما کفروا فَتَكُونُ سَوَاءً، تاکہ ایک جیسے ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ہرگز ان لوگوں میں سے تم بالکل اپنے دوست نہ بنانا۔ اخذا کہتے ہیں پکڑنے کو، بنانے کو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، تم لوگ ہرگز نہ بنانا، مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، حتیٰ کہاں تک؟ جب تک یہ نشانی نہ دیکھ لو ان میں، یُہَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی خاطر اب چھوڑیں اپنے جہاں جا رہے ہیں وہاں سے نکلیں، نبی کے پاس پہنچے، مدینے پہنچے جو صدا بلند کی گئی تھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، لیکن پھر بھی اگر یہ روح گردانی کریں، ذہن میں رکھیں اللہ کے رسول کے انکاریوں سے معاملہ ہو رہا ہے، یہ بہت تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ عام معاملات نہیں ہو رہے۔ اللہ کے رسول کا انکار ہوگا، دنیا میں قیامت کا مزہ چکھنا ہے، جیسے کہ نوح کے انکاریوں پہ آیا تھا، شعیب، صالح، لوط، ابراہیم، وہ سب باقی اسی طرح۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ پھر بھی یہ نہیں کرتے، یہ اطاعت نہیں کرتے، پھر کیا ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حیث وجدتمہم، جہاں کہیں ان کو پاؤ، کیونکہ اللہ نے آسمان سے پتھر نہیں برسانے، اس رسول کے صحابیوں کے ذریعے عذاب نازل کروانا ہے، بھئی یہی شکل بدلی، عذاب تو آئے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ہرگز تم نے ان میں سے نہ دوست بنانے نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، سوائے ان کے جو کسی ایسی قوم سے معاہدہ کر لے جن سے تم نے پہلے معاہدہ کیا ہوا۔ قبیلوں کی دنیا تھی، قبائل بس رہے تھے، ہر قبیلے نے دوسرے سے کچھ نہ کچھ بات چیت کی ہوتی تھی۔ اگر یہ ان سے مل گئے جن سے تمہاری دوستی ہے، ظاہر ان سے ملیں گے تو تمہاری دوستی ہے، تو پھر ان کے ہاتھ بن جائیں گے، پھر بے شک تم ان کو کچھ نہ کہنا۔ میثاق، جن سے تمہارا پہلے ہی کوئی معاہدہ ہوا ہو۔ او جاءکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں کس حال میں کہ بے شک وہ تم سے لڑنا چاہیں لیکن یہ اپنی قوم سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَقَاتَلُوكُمْ، اللہ چاہتا تو ان کو طاقت دے کے تمہیں مسلط کر سکتا تھا کہ وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، لیکن اگر وہ نہیں تم سے لڑ رہے، دیکھیں کتنا شاندار دین ہے، کتنا انصاف پہ مبنی دین ہے، نہیں تم سے لڑ رہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم بھی پھر ان کو نہ مارنا، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پھر تم ان سے صلح ہی رکھو، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کوئی نہ کوئی راہ نکالی دی تمہارے لیے، دیکھو کہ نہ تم سے وہ لڑ رہے ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ مل رہے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ اللہ نے جب اس صلح اور سلامتی کا راستہ رکھا ہے تو فی الحال اسی پہ قائم رہو۔ ہاں کھلم کھلا کوئی اتر آئے، کوئی بغاوت پہ اتر آئے، کوئی لڑنے پہ اتر آئے، تو پھر یہی کہا گیا پھر آپ نے چوکنا نہیں ہے، پھر جہاں ملیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار رہیں، ایمان و اسلام والی بھی تیار رہیں، اب جو پیچھے ہٹے گا بزدلیاں دکھائے گا وہ پھر منافقین ہی میں سے ہے۔ اللہ ہماری سمجھ کو
آگے سے آگے بڑھائے. ایک اس کو دوبارہ دیکھیں سر, یہ بہت زبردست, یہ ہم نے بات کی تھی کیونکہ بہت دفعہ سوال سامنے آتا ہے. یہ ٹوٹل دیکھیں کیا شاندار جگمگاتا ہوا دین ہے. 1500 سال سے یہی دین ہے. یہ دنیا اگر 15 کروڑ سال رہنی تو دین صرف یہی ہے ہی نہیں, ایک لفظ آگے نہ ایک لفظ پیچھے. جو اس ٹوٹل دین کا فریم ورک اگر یہ موجود نہیں ہے, اس کو بچانے کی ہم بار بار دعائیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت بگڑ نہ جائے, ہمارے اندر سے خیر و شر کا جو شعور تو نے دے کر دنیا میں بھیجا ہے یہ مسخ نہ ہونے پائے. یہ مسخ ہو گیا تو وقت کے نبی بولیں گے, اللہ کا کلام سنائیں گے, فرعون ہی مرے گا, ابو جہل ابو لہب ہی مریں گے. اگر یہ جو داخلی دین کا ماخذ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتا رہا ہے تمہارے اندر میں نے دے کر بھیجا ہے, کہاں بھاگتے ہو؟ کیا بہانہ بناؤ گے میرے سامنے آ کے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ اور جب تمہیں یہ پتا تھا, تمہارے اندر یہ شعور موجود تھا, تم مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں تھے. اس سے تو حساب کتاب ہی نہیں ہونا مینٹلی ریٹارڈڈ سے. تو اب بتا, جب تمہیں صدا آئی اس نبی کی, آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب اس نے صدا دی, پکارا اس شعور کو, بتاؤ کیا ایسی بات اس نے کی جس کی گواہی تمہارا شعور نہیں دے رہا تھا؟ تمہاری فطرت نے پکار کے نہیں کہا تم سے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, عبادت, اس نے تمہیں عبادات سکھائیں, یہ دین ہے, یہ دین ہے سراسر. اس نے تمہیں بتایا کہ تمہیں اپنے اخلاق اور کردار کو پاکیزہ رکھنا ہے, فرد کی سطح پر بھی, قوم کی سطح پر بھی. اس کردار میں آلودگی نہ آنے پائے, اس کردار میں غلاظت شامل ہونا نہیں پائے. اور تم نے اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے. کیسے؟ اس کے خارج سے بھی پاک صاف. یہ تو وہ دین ہے جو مردے کو نہلا کے دفنا رہا ہے, اور زندہ ہے تو جسم کو پاک کر رہا ہے. اور تم نے خوراک جو داخل کرنی ہے اس میں طیب اور حلال, یہ اندر سے جسم کو پاکیزہ رکھے گی. یہ ٹوٹل دین کا فریم ورک ہے. نہ رتی برابر ایک چیز دین زیادہ ہے اس سے, نہ ایک چیز کم. دین کو پہچاننا ہے, یہ معلوم کرنا ہے کہ قصے کہانیاں دین بیان کر رہے ہیں یا کچھ اور, یہ معلوم کرنا ہے کہ روایت میں دین بیان ہو رہا ہے اس زمانے کا کلچر. یہ کسوٹی ہمارے سامنے ہے. یہاں پر لا کے دیکھ لیں, کوئی بھی وہ علم جو عمل اگر وہ پاکیزہ نہیں کر رہا ہمیں, تو ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ دین نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ دین اس شکل میں پورا ہو جاتا ہے. ان سے بچنا ہے آپ نے. وہ کرنے کا کام ہے, یہ بچنے کے کام ہے. عبادات میں شرک اور بدعہ نہیں ہو سکتی. خود دین نہیں بنایا جا سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. کردار میں فواحش, حق تلفی اور کسی کی جان مال آبرو پہ حملہ شامل نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو کھانے پینے کی ممنوعات ہیں وہ جسم میں داخل نہیں کی جا سکتی. یہ ٹوٹل حرمات اس دین کی ہیں. تو یہ مثبت انداز میں بھی دین صرف اتنا ہی ہے, اور جن سے بچنا ہے وہ دیکھیں کیسے آٹومیٹک انہی جگہ پر آ کے فٹ ہو جاتے ہیں. اس سے حد درجے دیکھیں آسانی سے ایک عام مسلمان بھی بہت آسانی سے شرک نہیں کر پاتا. وہ یہاں سے پھنستا ہے, وہ یہاں پر آ کے پھنس رہا ہوتا ہے معاملات پہ اپنے. ان جگہوں پر ہماری کوئی بچت نہیں ہو پائے گی. یہ آپ بات کر لیں تو ہم نے بات کر لی, بہت کم حصہ ہمارے ٹائم کا استعمال ہوتا ہے یہاں پر. یہ ہماری زندگی ہے پوری, یہ ہماری پوری زندگی ہے, ہمارے گھر سے لے کر ہمارے محلے ہر جگہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, ہمارے ذریعے ہماری اگلی نسلوں تک بھی اللہ ہمیں نمونہ بنا کر رکھے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ محفلیں, میں تو دعا کرتا ہوں ایسی محفلیں ہماری اللہ کرے, اللہ ہمارے کھوٹے عمل ہیں, کھوٹا علم ہے, جب جنت میں وہ پہنچے اور ہم ایک دوسرے کو دیکھیں وہاں جا کر. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ محفلیں کیسی سجیں گی. اللہ نے سورہ واقعہ میں اور جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوں گے اور یہ پھر اس وقت جو ان کی ضیافتیں ہو رہی ہوں گی, ایک ذرا سا کینہ ان کے دلوں میں, ان دوستوں کے دلوں میں نہیں آئے گا وہاں پر. اور یہ بولیں کہ بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا, ہم دنیا میں تھوڑا سا صبر کر کے آ گئے, ہم بیٹھ کے اللہ کی باتیں کرتے تھے, ہماری محفلوں میں بات ہوتی بھی تھی تو وہ اللہ کی بات ہوتی تھی. دیکھو آج یہ دن دیکھ رہے ہیں تو پلٹ کے یاد کر رہے ہیں کہ ہاں ملتے تھے, ہم بیٹھتے تھے, ہم اللہ کو یاد کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنائے, ہمارے اخلاص کو آگے سے بڑھائے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.